السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ حکومت کی سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوششیں۔ کیا پاکستان میں فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر بند ہو رہا ہے؟ کیا سوشل میڈیا کا پاکستان میں اب کوئی مستقبل نہیں؟ وزیر اعظم عمران خان جتنے سوشل میڈیا سے پریشان اور دکھی ہیں، اتنا کوئی وزیر اعظم نہیں تھا۔ میں سوشل میڈیا کی آزادی کا حامی ہوں، لیکن اس بات کا بھی حامی ہوں کہ سوشل میڈیا کو مادر پیدر آزادی نہیں ملنی چاہیے۔ کچھ نہ کچھ چیک اینڈ بیلنس اور گائیڈ لائن ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس فرق کو یاد رکھیں کہ گائیڈ لائنس اور سینسرشپ میں فرق ہوتا ہے۔ عمران خان سوشل میڈیا کا قبلہ درست کرنے کے بجائے سینسرشپ لانا چاہتے ہیں، جو ہمیں کسی صورت قبول نہیں۔ حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب کیسے کرنا ہے، اس کے لیے مختلف پہلوؤں پر غور ہو رہا ہے۔ حکومت کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر قوانین بنائے گئے تو انہیں عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ یہ خوف بھی انہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ریاست کی مخالفت اور حکومت کی پالیسیوں میں کی مخالفت کرنا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ ہم سب پاکستان کے وفادار ہیں، آپ اور میں۔ ہم سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، لیکن خان صاحب، ہم آپ کی مرغیوں اور انڈوں سے ملکی معیشت بہتر بنانے کی مخالفت اور ڈٹ کر مخالفت کرتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم یہ رائے دے سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی سیاست بند کرنی چاہیے، معیشت کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان سے باہر جا کر عالمی فورمز پر پاکستان اور پاکستانی قوم کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان میں بہت کرپشن ہے، جہاں جاتے آپ یہی رٹ لگاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت نے سوشل میڈیا کو ایک لیٹر لکھا، جس میں انہیں بہت سی ہدایات دی گئی ہیں۔ اس میں کچھ اچھی باتیں بھی تھیں، جیسے کہ تمام سوشل میڈیا کو اپنے دفاتر جو ہیں پاکستان میں کھولنے چاہیے۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، لیکن یہ ہدایت کچھ اس بھونڈے انداز میں دی گئی، جس سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر کو خرید لیا ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ عمران خان حکومت کے احکامات ماننے کا پابند ہے۔ حکومت کی کوشش یہی ہے کہ سوشل میڈیا کی آواز کو بند کر دیا جائے۔ اسی کے لیے یہ سب کچھ جو ہے کیا جا رہا ہے۔ جو پچھلے دنوں حکومتی نوٹیفیکیشن جاری ہے، اس کے مطابق سوشل میڈیا کی نگرانی کے لیے وزیر آئی ٹی کی سربراہی میں ایک اتھارٹی قائم کی جائے گی، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے۔ اس نوٹیفیکیشن میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بتایا گیا کہ شہریوں کو جو ہے آن لائن نقصان پہنچانے کے خلاف قوانین بنائے ہیں، جس کے تحت تمام سوشل میڈیا کمپنیوں کو 3 ماہ میں رجسٹریشن کرانے کا پابند کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب کے مطابق فیس بک اور یوٹیوب سے معاہدہ طے پا گیا ہے، جو نئے قوانین کے مطابق جلد پاکستان میں اپنے دفاتر کھولیں گے، لیکن ابھی ٹویٹر سے معاملہ طے نہیں ہوئے۔ نئے رولز میں یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور ڈیلی موشن سمیت تمام سوشل میڈیا کو کوئی تقریباً 3 ماہ میں رجسٹر کرانے کا پابند کر دیا گیا۔ فواد چودھری نے جو بات کی ہے، اس کی تصدیق یوٹیوب نے یا ٹویٹر نے یا ڈیلی موشن نے کسی نے نہیں کی۔ اپوزیشن جماعتوں، حکومتی اتحادی ایم کیو ایم، پاکستان بار کونسل اور وکلاء کی دوسری تنظیموں، صحافی تنظیموں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے ان تمام چیزوں کو مسترد کر دیا، پابندیوں کو۔ وفاقی کابینہ نے جو سوشل میڈیا قوانین پاس کر لیے ہیں، اب یہ بھی نہیں پتہ کہ پاس کر لیے کہ نہیں کیے۔ نئے سوشل میڈیا قوانین دراصل میڈیا کو چپ کرانے کا طریقہ ہے۔ حکومت سوشل میڈیا قوانین سے شہریوں کے ڈیجیٹل حقوق ختم کر رہی ہے، جبکہ آئین کے آرٹیکل 19 میں اظہار رائے کا حق ہے ہمیں۔ اب دوسری طرف دیکھیں، ایشیا انٹرنیٹ ایک کوalition ہے، اس نے حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے نئے سوشل میڈیا قواعد پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اس سے شہریوں کی شخصی سلامتی اور ان کی نجی معلومات متاثر ہوں گی، جبکہ پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کے منصوبے کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اس تنظیم کے مطابق ٹویٹر، فیس بک اور جس میں گوگل اور دیگر سوشل جو میڈیا کمپنیوں ان کے نمائندے سب شامل ہیں، اب جب ان تمام تنظیموں نے حکومت کے منصوبے کو مسترد کر دیا،
تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی زیر صدارت سوشل میڈیا کے ان قوانین پر نظر ثانی کے لیے اجلاس فوراً انہوں نے بلایا، جس میں وزارت اطلاعات، داخلہ، قانون، آئی ٹی اور پی ٹی او کام شریک ہوئے۔ اب اجلاس کے دوران سوشل میڈیا رولز پر رد عمل اور اس پہ اظہار رائے پہ جو ہے اس کے اثرات کا جائزہ لیا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس میں شاید تھوڑی سی نرمی کی جائے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی آواز کو دبانے کی بجائے آپ ایک گائیڈ لائن، ایک ضابطہ اخلاق بنا دیں، جس پہ تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، تنظیمیں ہیں، وہ اس کو پابندی کریں۔ ایک دم پورا یوٹیوب کو، ٹویٹر کو، فیس بک کو اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بند کرنا، پابندی لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔